بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضمیروں کے بارے میں ہم نے خلاصہ کلام پڑھ لیا تھا ضمیروں کا۔ آج ہم کتاب سے پڑھتے ہیں فصل۔ اس میں غیر متمکن کے 8 قسمیں ہیں نا، مضمرات ضمیریں۔ اچھا، ضمیر سب سے پہلے ہے ضمیر مرفوع متصل۔ میں نے بتایا تھا ضمیر مرفوع متصل وہ ضمیر ہوگی ایک تو مرفوع ہوگی۔ مرفوع کا مطلب یہ ہے کہ وہ حالت رفعہ میں ہوگی، یعنی مرفوعات کی جگہ پر آئے گی، فاعل یا نائب فاعل بن سکتی ہے۔ فعل کے ساتھ یہ ملی ہوئی ہوگی، متصل یعنی فعل کے ساتھ یہ ملی ہوئی ہوگی۔ فعل ناقص کے ساتھ بھی آ سکتی ہے، جیسے کانا، تو اب وہاں فاعل نہیں بنے گی، کانا کا اسم وغیرہ بن سکتی ہے۔ 14 طرح کی ضمیریں ہوں گی، یعنی 14 ضمیریں ہوں گی مرفوع متصل کی، 14 ہے نا۔ ضرب تو سب سے، اب اس میں دیکھو پوری، پہلے الگ الگ سے اس طرح سمجھے، تا، نا، تا، تما، تم، یعنی تو، نا، تو، ضرب تو، تا ضمیر آ گئی اس میں نا۔ اور مرفوع متصل کی پھر ہم نے 2 قسمیں بتا دی تھی کہ ضمیر مرفوع متصل یا تو بارز ہوں گی یا مستتر ہوگی۔ مستتر کا معنی جو پڑھنے میں نہ آئے، اور بارز جو پڑھنے میں آئے، اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ اور صرف 2 صیغے تھے جن میں مستتر ہوتی ہے، اور وہ جائز الاستتار، یعنی آ بھی سکتی ہے عبارت میں وہ، اور کبھی کبھی ختم بھی ہو سکتی ہے وہ صیغے سے، جب اس کے ساتھ کوئی فاعل آ جائے، اس میں ظاہر آ جائے تو ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں ضرب تو مرفوع متصل، ضرب تو اس میں تا ضمیر بارز ہے، ضرب نا اس میں نا ضمیر، ضرب تا اس میں تا ضمیر، ضرب تما اس میں تما ضمیر، ضرب تم، ضرب تی یہ تا ہے، ضرب تی نا تا ضمیر ہے، تا مقصورہ، ضرب تما اس میں بھی تما ضمیر، اور ضرب تننا، ضربا، ضربا، ضربو۔ اب ضربا میں ضمیر ہے لیکن یہ مستتر ہے، ٹھیک، اور یہ جائز الاستتار ہوتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی اس میں ظاہر آ جائے گا تو یہ ضمیر بھی نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی ضمیر اس میں ظاہر، یعنی اس کے ساتھ کوئی، اس کے آگے کوئی فاعل آ جائے گا تو۔ ضربا اس میں الف ضمیر، ضربو میں واو ضمیر، ضربت میں ہیا ضمیر، اور ضربتا اس میں الف ضمیر ہے، اور ضربنا نا ضمیر ہے نا۔ اس طرح ضمیریں ہوں گی، یہ جو ساتھ میں لکھی ہوئی انہی کو ضمیر کہیں گے۔ بعض اوقات بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں ضربتو میں انا ضمیر، اس طرح یہ صحیح نہیں ہوگا۔ انا کا معنی اس میں پایا جاتا ہے لیکن انا ضمیر نہیں ہے، اس میں تا ضمیر۔ اسی طرح ضربنا میں یہ نا ضمیر ہے، نون الف زبر نا، نحنو نہیں کہیں گے، نحنو کا معنی ہوتا ہے اس میں، یہ کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ اچھا، ضربتا اس میں تا ضمیر، تما ضمیر، تم ضمیر، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی اس میں بھی تا ضمیر، تا مقصورہ، ضربتما اور ضربتنا، تما اور تننا یہ ہے ضمیر ہے، ٹھیک۔ ضربا میں ہوا ضمیر اور الف واو، اس میں ضربا، ضربو الف اور واو۔ ضربت میں ہیا اور ضربتا اس میں بھی الف ضمیر ہے، یہ تا ضمیر نہیں کہیں گے، تا الف زبر تا، یہ تا ہے جو یہ مؤنث کی علامت کہہ سکتے ہیں اس کو، اور الف ہے اس میں اصل ضمیر، اس میں بھی تا مؤنث کی علامت ہے، یہ ضمیر نہیں ہوگی۔ ضربت میں جو ضمیر ضربت ہے اس میں یہ تا ساکنہ ہے نا، جو یہ ضمیر نہیں ہے بلکہ اس میں ہیا ضمیر ہے نا، تا یہ مؤنث کی علامت ہے۔ ضربتا، ضربنا اس میں نون زبر نا، یہ نا ضمیر ہے، نون ضمیر ہے اس میں نا، نون کہیں گے اس کو، نون ضمیر۔ تو یہ مرفوع متصل کی ضمیر، اب اس میں سب میں فاعل بن رہی ہے یہ ضمیر ہے نا۔ ضربتو یہ فاعل ہے، ضربنا یہ بھی فاعل، الف کے ساتھ نون، یہ سب فاعل بن رہی ہیں۔ تو فاعل مرفوعات میں سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہہ دیا مرفوع، مرفوع کی ضمیر، یعنی یہ مرفوع کی جگہ پر آ رہی ہے۔ فاعل مرفوع ہوتا ہے تو یہ فاعل مرفوع ہوتا ہے تو یہ مرفوع کی جگہ پر آئی، اس لیے اس کو مرفوع متصل کی ضمیر کہیں گے، متصل اس لیے کہ جڑی ہوئی ہے۔ اب آگے ہیں، یہ تو 14 ضمیر ہو گئی، چہاردہ ہے نا، وہ چہاردہ مرفوع منفصل، اور 14 ہی مرفوع منفصل کی ہے۔ منفصل کا معنی ایک تو فعل کے ساتھ یہ جڑی ہوئی نہیں ہوگی، یہ منفصل کا معنی ہے الگ ہوگی۔ دوسری مرفوع کی جگہ پر ہوں گی، مرفوع صرف فاعل نہیں ہوتا ہے، اب فاعل نہیں بنیں گی یہ، بلکہ یہ مبتدا بنیں گی، مبتدا، ٹھیک ہے۔ مبتدا خبر بھی بن سکتی ہیں لیکن زیادہ تر مبتدا بنتی ہیں، ٹھیک۔ مرفوع منفصل، انا، نحنو یہ سب ہے نا، یہ مبتدا بنیں گے، اور مبتدا بھی مرفوعات میں سے ہوتا ہے، اس لیے ان کو مرفوع، مرفوع کی ضمیریں کہیں گے۔ انا مانے ہوتا میں،
नहनु हम, अंता अंतुमा अंतुम। तो अना और नहनु ये तो दोनों मुतकल्लिम की ज़मीर हो गई। जिस तरह ज़रबतो और ज़रबना ये मुतकल्लिम की थी, ये दोनों है मुतकल्लिम की। अना नहनु, अना वाहिद मुतकल्लिम के लिए और नहनु जमा मुतकल्लिम। अब इसमें मुअन्नस मुज़क्कर इसको सब बोल सकते हैं, ठीक है। और अंता ये हाजिर के लिए है, मुखातब के लिए है, वाहिद होगा मुज़क्कर जब। अंतुमा ये तस्निया मुज़क्कर जब होगा, हाजिर है ना। अंतुम ये जमा मुज़क्कर हाजिर, यानी अंता माने आप, अंतुमा तुम यानी दो लोग, अंतुम तुम सब लोग। अंती ये मुअन्नस के लिए, जब मुअन्नस कोई मुखातब मुअन्नस होगी तो उसको बोलेंगे अंती यानी हाजिर, है ना। अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। ये मुखातब मुअन्नस तस्निया होंगी, दो होंगी तब अंतुमा। मुज़क्कर के लिए भी ये आता है मुअन्नस के अंतुन्ना। तो मुखातब मुअन्नस बहुत ज़्यादा होंगे, मुखातबा, मुखातब नहीं मुखातबा कह सकते हैं ना। बहुत दो से ज़्यादा होंगी तो अंतुन्ना। हुआ वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए, हुआ माने वो, हुमा वो दो लोग, हुम वो सब लोग। तस्निया मुज़क्कर गायब, क्या मुज़क्कर गायब। हिया वाहिद मुअन्नस गायब, हुमा तस्निया मुअन्नस गायब, और हुन्ना जमा मुअन्नस गायब। तो ये मरफू की जगह पर आएंगे, यानी मुब्तदा ये ज़्यादातर ये ज़मीरें बनती हैं। और मुब्तदा मरफूआत में से होता है तो इसलिए इसको मरफू मुनफसिल कहेंगे। मुनफसिल इसलिए कि ये किसी के साथ जुड़ी हुई नहीं होती है। जैसे ऊपर आपने मुत्तसिल वाली देखी, उसमें जैसे ये ता ज़मीर है तो ये ज़रबा के साथ जुड़ी हुई है। ज़रबना नून ज़रबा के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो ये बगैर जुड़े आती हैं, अलग से आती हैं, इसलिए इनको मुनफसिल कहते हैं। अब है 14 मंसूब मुत्तसिल। मंसूब इसलिए कहेंगे कि ये मंसूबात जो होते हैं ना, जैसे मफ़ऊल, मफ़ऊल खमसा वगैरह, तो मफ़ऊल की जगह पर ये चूँकि ये ज़मीर आती हैं इसलिए इनको कहते हैं मंसूब। मुत्तसिल इसलिए कि ये फ़ाइल के साथ जुड़ी हुई होंगी, ठीक है। देखो जैसे ज़रबानी, इसमें है या ज़मीर, ज़रबनी या ज़मीर। ज़रबनी का माना होगा उसने मुझको मारा, ज़रबनी उसने मुझको मारा। तो मारने वाला तो फ़ाइल हो गया, ज़रबा इसमें फ़ाइल है, वो तो हुआ ज़मीर है इसमें। और जो या ज़मीर है, या ज़रबनी, ये है मफ़ूल की ज़मीर, मफ़ूल बन रही है इसलिए इनको मंसूब कहते हैं, मफ़ूल की जगह पर आ रही है। मफ़ूल जो होते हैं वो मंसूबात में से होते हैं, ठीक। ज़रबा ना, ये नून अलिफ ज़बर ना, ज़रबा ना ये मंसूब मुत्तसिल, ये दोनों हो गई मुतकल्लिम के लिए, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम। ज़रबा का उसने तुझको मारा, ज़रबा कुमा उसने तुम दो को मारा, ज़रबा कुम उसने तुम सब को मारा। इसी तरह ज़रबा की उसने तुझे एक मुअन्नस को मारा, ज़रबा कुमा ज़रबा कुन्ना वगैरह वगैरह। ज़रबा हु ज़रबा हुमा ज़रबा हुम ज़रबा हा ज़रबा हुमा ज़रबा हुन्ना। इस तरह इनको याद कर सकते हैं। मेन इसमें होंगी जो ज़मीरें होंगी ना मंसूब की, वो होगी या है, मुतकल्लिम वाहिद मुतकल्लिम है या, जमा मुतकल्लिम में नून अलिफ ज़बर ना, यानी नून ज़मीर है ना के साथ, है ना, ये होगा। फिर ज़रबा का इसमें है काफ ज़मीर, ये मंसूब मुत्तसिल है, फ़ाइल के साथ जुड़ी हुई है, फ़ैल के साथ। और ज़रबा कुमा इसमें कुमा ज़मीर है, ज़रबा कुम इसमें कुम ज़मीर है, ज़रबा की इसमें काफ ज़मीर है, काफ मजरूर, ठीक। ज़रबा कुमा इसमें कुमा ज़मीर है, ज़रबा कुन्ना इसमें कुन्ना, ये कुन्ना ज़मीर है पूरा पूरा, है ना। ज़रबा हु इसमें हा ज़मीर है, हा पेश के साथ। ज़रबा हुमा इसमें हुमा ज़मीर, ज़रबा हुम इसमें हुम ज़मीर, ज़रबा हा इसमें हा ज़मीर, हा अलिफ ज़बर हा। ये ज़रबा हुमा इसमें हुमा, और ज़रबा हुन्ना ये हुन्ना। माना बहुत आसान है, उसने मुझको मारा, उसने हमको मारा, उसने तुझको मारा वगैरह वगैरह, यहाँ तक कर सकते हैं इसका इसी तरह तर्जमा। तो मैंने बता दिया ये फ़ैल के साथ भी आती है, और ये हर्फ के साथ भी इसी तरह जोड़ सकते हैं इनको। हरूफ मुशब्बा बिल फ़ैल के साथ भी ये ज़मीर आती है, पूरी गर्दान इसी तरह कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इन्ना एक लफ्ज़ ले लेते हैं हम, ठीक है। इन्ना ये बन गया हमारा, ठीक। थोड़ा सही नहीं बना है, एडजस्ट कर लेना। इन्ना इसके साथ हम जोड़ सकते हैं इन्ना, इन्ननी यानी या को जोड़ दो, इन्ननी, इन्नना, इन्नका, इन्नकुमा, इन्नकुम, इन्नकी, इन्नकुमा, इन्नकुन्ना। इसी तरह इन्नहु, इन्नहुमा, इन्नहुम, इन्नहा, इन्नहुमा, इन्नहुन्ना।
یہ اس طرح حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ سب کے ساتھ اس کو جوڑ سکتے ہیں، انا، انا، کانا، لیت، لکن، لعل وغیرہ، یہ جو آگے آ جائیں گے حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ. تو یہ ضمیر دو منصوب، تو چونکہ حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ آئے گی تو پھر وہ حروف مشبہ بالفعل کا اسم ہوگا اور وہ منصوب ہوتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ وچہاردہ منصوب منفصل، اور اسی طرح 14 منصوب منفصل، یعنی یہ الگ ہوں گے، منصوب ہوگی لیکن یہ فعل کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہوگی، فعل سے الگ ہوگی، حالت نصبی میں ہوں گی، یعنی مفعول بنیں گی یہ ضمیر ہے. جیسے ایا، اس میں بھی یا ضمیر ہے، ایا کو ساتھ میں جوڑ دیتے ہیں ایسے ہی پڑھنے کے لیے، لیکن اس میں جو اصل ہوتی ہے وہ یا ضمیر ہو. جیسے وہاں اوپر تھی اس میں ضربنی، وہاں بھی یا ضمیر تھی تو یہاں بھی یا ضمیر ہے، لیکن یہ الگ جدا آئے گی، اس فعل کے ساتھ نہیں جڑی ہوگی، یا حروف مشبہ فعل وغیرہ کے ساتھ نہیں جڑی ہوگی. ٹھیک ہے، الگ سے ہوں گی یہ ضمیر. یا، اس میں یا، نا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، یہ ہے اصل ضمیر. یا کو اس کے ساتھ پڑھنے کے لیے جوڑ دیتے ہیں، زیادہ تر یا کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں، یا کے ساتھ میں یہ یا کے ساتھ آتی ہیں، اتنا ہی دے رکھا ہے اس میں بھی، یا کے ساتھ یہ استعمال ہوتی ہیں. لیکن اصل جو ضمیر ہوں گی وہ یا، نا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، یہ ہے اصل ضمیر ہے، وہ ساتھ میں یا آ جائے گا ان کے. اور مجرور کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا، مجرور یہ صرف متصل ہی ہوگی، منفصل نہیں ہوگی. یہ حروف جارہ کے ساتھ آئیں گی یا کسی اسم کے ساتھ جڑ کر آ سکتی ہیں. جیسے 14 مجرور متصل، یعنی مجرور متصل کی ضمیریں ہیں 14. لی، اس میں بھی وہی ضمیریں ہیں، دیکھو یا، یہ ہے نا، لی، نا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، ضمیر وہی ہے. لیکن اگر حروف جر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا کوئی بھی حروف جارہ میں سے، تو پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ مجرور کی ضمیر ہے، یا اسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ مجرور کی ضمیر ہے. اور فعل کے ساتھ آ گئی یہی ضمیر ہے، نا، کا، کما، کم وغیرہ فعل کے ساتھ جڑ کر آ گئی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ پھر یہ مجرور نہیں ہے بلکہ منصوب ہے، کیونکہ فعل کے ساتھ منصوب ہوگی. مجرور فعل کے ساتھ نہیں آ سکتی ہے، وہ یا تو حروف جارہ کے ساتھ ہوگی یا کسی اسم کے ساتھ ہوگی. یہ ان میں فرق آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے. ضمیر وہی ہوتی ہیں، جس کے ساتھ جڑتی ہے نا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مجرور کی ضمیر ہے یا بس منصوب ضمیر ہے. سمجھ گئے؟ یہ بہت اہم فرق میں نے آپ کو بتا دیا ہے، بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں ان سے. دوبارہ اس میں دہرا دیتا ہوں کہ ضمیر سب وہی ہوں گی، یا ہوگی، نا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، یہی ہوں گی. لیکن اگر یہ فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی تو منصوب، ضمیر منصوب ہو جائے گی، منصوب متصل کہیں گے. یہ الگ سے ہوگی، فعل کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی ہوگی بلکہ یا کے ساتھ آئیں گے تو ان کو منصوب منفصل کہہ دیں گے. اور حروف جارہ کے ساتھ یہ جڑ جائے گی تو اس کو کہیں گے مجرور متصل، یا اسم کے ساتھ آ جائے گی تب بھی اس کو مجرور متصل کہیں گے. اسم جیسے غلام کو لے لو، غلامی، غلاما، غلام کا، غلام کما، غلام کم، غلام کی، غلام کما، غلام کننا، غلامہ، غلامہما، غلامہم، غلامہا، غلامہما، غلامہن، تو اسم کے ساتھ آ گئی. اسی طرح کسی بھی اسم کے ساتھ، کتابی، کتابنا، کتابکا، کتابکم، کما، کتابکم وغیرہ وغیرہ، ہے نا. اسی طرح کسی بھی اسم کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، اسم کے ساتھ یہ مجرور کی ضمیر بن جائیں گی. اسی طرح حروف جارہ کے ساتھ بھی مجرور، جیسے ایک مثال دے دی اس میں حرف جر کی، لام حرف جر ہے تو لی کے ساتھ دے دی، لی، لنا، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکنہ، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن. اسی طرح اور حروف جارہ کے ساتھ بھی آ سکتی ہیں، یہ سب کے ساتھ نہیں آتی ہیں 14 کے 14 کے ساتھ، لیکن کچھ کے ساتھ آتی ہیں. تو آئیں گی حروف جر کے ساتھ آئیں گی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ مجرور متصل کی ضمیر. جیسے اعلیٰ سے علیہ، علینا، علیکا، علیکما، علیکم، علیکی، علیکما، علیکن، علی، علیہ، علیہما، علیہم، علیہ، علیہما، علیہما، علیہ، علیہما، علیہم، علیہما، علیہم، علیہا، علیہما، علیہن. اس طرح الگ ساتھ آ سکتی ہے نا. با کے ساتھ بھی آ سکتی ہے، بی، بنا، بکا، بکما وغیرہ وغیرہ، ہے نا. جس کے ساتھ بھی آئیں گی، من کے ساتھ بھی آ سکتی ہے، منی، منا، من کا، من کما، من کم، جوڑ سکتے ہیں. یہ فرق ہے مجرور متصل میں اور منصوب متصل میں. منصوب فعل کے ساتھ آئیں گی یا حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ آئے گی.
مجرور حروف جارہ کے ساتھ آئے گی یا اسم کے ساتھ آئے گی. میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ یہ بہت اہم فرق ہم سمجھ سکتے ہیں. اس کو سمجھ گئے تو ہم بہت بڑے وبال سے بچ گئے. وہ سمجھ گو کہ ہم بہت جو شک پڑے گا نا یار مجرور کی ہے کہ منصوب کی ہے، تو اس طرح ہم فرق اس کو بیان کر سکتے ہیں. تو یہ ہماری پوری ضمیریں ہو گئیں. 70 ضمیریں بتائی تھی شروع میں، 70 کے 70 ہم نے ضمیریں پڑھ لی. 70 کیسے بتائی تھی کہ بھائی اس میں گنا دیے ہیں کہ یہ ہفتاد ای ہفتاد ضمیر است، یہ 70 ضمیریں ہیں. 70 کیسے؟ 14 14 14 ایک 14 14 کو 5 بار اگر جوڑیں گے تو یہ 70 ہو جائیں گے. یہ آسان سا سبق تھا لیکن بہت اہم سبق ہے، ضمیروں کا سبق. اس کو دھیان رکھنا ہے آپ کو. اللہ ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے.